ناظرین، ہمارے آج کے مہمان ہیں آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار، جو اپنی خوش مزاجی اور پروفیشنل پولیسنگ کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک ملاقات میں ان کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کیا کہا، آپ بھی جانیے۔ اچھا عامر صاحب، آپ پنجاب میں بھی رہے، اس وقت آپ اسلام آباد میں ہیں۔ یہ شہر اقتدار ہے اور یہاں کی پولیسنگ اور اس کے لوازمات اور اس کی ضروریات اور اس کی ریکوائرمنٹس اور اس کی جو چیلنجز ہیں بالکل ڈفرینٹ ہے۔ کتنا ڈفرینس آپ کو لگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے لاہور سے اس انٹرویو کے لیے۔ دیکھیے، اسلام آباد از ون آف دی موسٹ سینسٹیو اسائنمنٹس ان پاکستان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دس از دا سیٹ آف گورنمنٹ، ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، اور یہاں پہ پولیسنگ جو ہے وہ صرف ایک کلاسیکل پولیسنگ کے ایشوز نہیں ہیں، بلکہ یہاں پہ سیکیورٹی کے جو ایک سینسٹیوٹیز ہیں، پبلک آرڈر سچویشنز کی سینسٹیوٹیز ہیں، پھر اگر کرائم ہو جائے تو ایک دم وہ رپورٹ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو ایز این آئی جی میں سمجھتا ہوں کہ ون ہیز ٹو بی ویری الرٹ، ویری ایکٹیو، ویری پرو ایکٹیو، اور مسائل کو دور سے اس کا احاطہ کر لینا اور پھر اس کے مطابق جو گیون سچویشن ہے گراؤنڈ پہ اس کے مطابق اس کو ٹیلر کرنا اور پھر رسپونڈ کرنا ٹائم پہ، اور پولیس کو لیڈ کرنا فرام دا فرنٹ، بیکاز اگر ایز آئی جی اسلام آباد آپ فرنٹ سے لیڈ نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پریشر ظاہر ہے کام کا بھی، لا اینڈ آرڈر سچویشنس کا، سیکیورٹی سچویشنس کا، اور بہت سارے ایسے معاملات آ جاتے ہیں جہاں پہ ایٹ ونس یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن۔ دیر مسٹ بی اے لاٹ آف پریشر آن یو، جو کہ آپ اسلام آباد میں ہیں، اور اس کی نیچر آف کرائم اور جو بھی اس کی ضروریات، پریشر کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ پریشر دیکھیے، جو پروفیشنل پریشر ہے اس کے اندر تو کبھی ایشو نہیں بنا، ظاہر ہے اتنا ٹائم گزر گیا، پھر میں کہتا ہوں جس بندے نے لاہور کاٹا ہو 2-2.5 سال، اس کے لیے باقی پوسٹنگ نسبتاً آسان رہتی ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں پوری سپورٹ ہے، کبھی ہمیں کوئی انڈیو، کبھی نہ انٹرفیئرنس ہوئی ہے، نہ کوئی اس طرح کا پریشر ایگزرٹ کیا گیا ہے۔ لیکن میں نے اس طرح پہلے عرض کیا، بیکاز آف دا سینسٹیوٹی آف دی سٹی اٹ سیلف، ایک لیٹنٹ پریشر بہرحال ہر جگہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ کسی جرنلسٹ کے ساتھ کوئی چوری ہو جائے یا کچھ ہو جائے، اور آپ کمپیئر کریں کہ وہی چوری کسی ملتان کے جرنلسٹ سے ہو یا ڈی جی خان کے جرنلسٹ سے ہو، تو وہ شاید رپورٹ اس طرح سے نہیں ہوگی، بٹ یہاں پہ ایک دم وہ چیز جو ہے ہائی پی کریٹ ہوگی، اور اگر پولیس اس پہ ایکٹیولی انوالو نہیں ہوتی اور ٹائملی انوالو نہیں ہوتی، دیر از نو کانسیپٹ آف ڈیلے ان اسلام آباد۔ دا مومنٹ یو ڈیلے اے ریئیکشن، دا مومنٹ یو ڈیلے دا پولیس رسپانس، آئی تھنک یو آر کالنگ فار ٹربل۔ کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ صحافیوں سے زیادہ ڈسٹرب ہیں؟ نہیں، صحافی تو ہماری بہت ہی باعث عزت ایک ہمارا پروفیشن ہے، اور آپ کے علم میں ہی ہے کہ صحافیوں کے ساتھ ہمیشہ میرے بڑے اچھے پروفیشنل تعلقات رہے۔ اور دیکھیے، صحافی کا کام بھی بہت مشکل کام ہے، کیونکہ صحافی نے وہ چیزیں رپورٹ کرنی ہیں جو ملک کی بہتری کے لیے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیس آفسر جو پولیس افسران صحافیوں کی اور میڈیا کی بات پہ توجہ نہیں دیتے، میرے خلاف نقصان اٹھاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر خبر صحیح ہوتی ہے، لیکن آپ کو ایک جنرل ٹرینڈ کا بہرحال علم ہوتا ہے، اور آپ اپنے پھر جو ریئیکشنز ہیں، اپنی جو پولیسنگ پیٹرولنگ ہے، آپ کے پولیس کے جو اسٹیشن کے معاملات ہیں، اس میں خاطر خواہ میں رہنمائی ملتی ہے۔ اچھا، ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے، یار یہ صحافی ہیں، یہ لکھتے رہتے ہیں، بس اپنا بلیک میل کرتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، اچھا ان کی نیوز کے اوپر بھی توجہ نہ ہوتی ہے، یار ٹھیک ہے کلپنگ آئی ہے سائڈ پہ رکھیں، دیکھ لیں گے اس کو۔ ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے، اور ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے کچھ ہو بھی سکتا ہے، کچھ لوگ غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی سٹوریز میں کچھ چیز سچ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ میرا تو آپ کا ادھر بیٹھنا ہی پروف ہے کہ میں جتنا ٹرسٹ کرتا ہوں جرنلسٹ پہ، اور جتنی ان کی اوپینین پہ میں ایز اے پولیس آفسر ٹرسٹ کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہر اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پہ ہیں۔ اب میں یہ کہوں کہ پولیس میں سارے لوگ ہی صحیح ہیں، وہ بھی غلط ہے، اور میں یہ کہوں کہ سارے لوگ ہی غلط ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ سو اچھے برے ہر جگہ ہی ہیں، لیکن میں بڑا ایز این آرٹیکل آف فیتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہماری جرنلسٹ برادری ہے، جنرلی ان کی رپورٹنگ ان بائسڈ ہے، آن میرٹ ہے، اور ایز دی پولیس چیف بہت ساری چیزوں کا ادراک مجھے ان کی رپورٹنگ سے ہو جاتا ہے، بیکاز یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹس اے ویری بزی اسائنمنٹ، اور ظاہر ہے میٹنگز ہیں اور چیزیں، سو کئی دفعہ ڈسپائٹ یور بیسٹ آف ایفرٹس کچھ چیزیں آپ کی نظر سے دور رہتی ہیں۔ سو جب آپ اخبار پڑھتے ہیں یا پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ چیزوں کا ادراک ہوتا ہے۔
اچھا اگر میں اسلام آباد کی بات کروں، اس کو کمپیئر کروں پنجاب کے کسی اور سٹی سے بھی، تو یہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اس لحاظ سے، ان ٹرمز میں کہ جناب یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ فارن ڈگنیٹیز ہیں اور آپ کے ایمبیسیڈرز ہیں، ایمبیسیز ہیں، تو جو سب سے پرائم مجھے چیزیں نظر آتی ہیں وہ نظر آتی ہیں چونکہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے، پریزیڈنسی بھی ہے، تو سیکیورٹی یہاں کی ایک اسپیشل ہے اور اس کی بالکل ڈفرینٹ اس کے سارے فیچرز ہیں. تو لاہور کو میں کام کرتے ہوئے، پنجاب میں کام کرتے ہوئے، یہاں کی سیکیورٹی میں کیا ڈفرینس ہے، اس کے لیے کرتے کیا آپ؟ جی سیکیورٹی جیسا میں نے آپ کو آغاز میں کہا کہ ایک بہت بڑا فوکس ہے، اور آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری 40% جو فورس ہے دیٹ از ان سیکیورٹی ڈویژن، اور اس سیکیورٹی ڈویژن میں ہم تمام ڈپلومیٹک انکلیو اس کو سیکیورٹی دے رہے ہیں، سپیریئر کورٹس ہیں ان کو سیکیورٹی دے رہے ہیں، جو ہمارا فیڈرل کیبنٹ ہے ان کو، ایوری بڈی جو انٹائٹلڈ ہے انڈر دا گورنمنٹ رول اس کو سیکیورٹی ہم دیتے ہیں. اور اس سیکیورٹی کے اندر بھی چونکہ کئی دفعہ ایسی چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں جہاں پہ وی ہیو ٹو پوسٹ آفیسرز جو بہت سمجھدار ہوں، بیکاز اگر ایک بندہ جذباتی ہے یا اس طرح کا ہے تو وہ اس کا چلنا ادھر مشکل ہوگا. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہمارا جو بیسٹ لاٹ ہے وہ اس میں جائے. اسی طرح جو کرائم ہینڈلنگ جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا اس کے اندر بھی وی ٹرائی ٹو پوسٹ آفیسرز جو کہ سمجھدار ہوں، پروفیشنل ہوں، اور جن کی جو اپنی گفتار ہے وہ بڑی اچھی ہو. میں نے یہاں پہ آ کے پہلے سلام پھر کلام کا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک جو ہے باس ہے، اور پبلک کے ٹیکس سے، پبلک کی اس چیزوں سے ہماری ہر چیز، تنخواہیں، ہمارا پٹرول، ہر چیز ان سے آتا ہے. سو یہ میں نے انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی پچھلے 2 سال میں کہ جو پولیس ہے وہ پبلک کو باس سمجھے. آپ کو اگر روکے تو پہلے سلام کرے، اس کے بعد اگر آپ کا آپ نے کوئی ٹریفک وائلیشن کی ہے یا کوئی اور چیز کی تو وہ تو اس کا رائٹ ہے، وہ لا تو اس نے امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے. بٹ اگر میں آپ کو کہوں اوئے تو غیر مناسب بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی کے اندر پولیس کو اپنے آپ کو بھرپور چینج کرنا چاہیے، اور عوام کی جو رسپیکٹ ہے، عوام کی جو ایک پوری پرمپرا ہے، اس کو جب تک پولیس اس طرح سے نہیں دیکھے گی تو میرا خیال ہے عوام اور پولیس کا جو گیپ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. ریسیپروکل ہوتی ہیں چیزیں، جب آپ کسی اخلاق سے پیش آتے ہیں تو آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ وہ بھی اخلاق سے پیش آئے. اگر پبلک کی طرف سے لوگ اخلاق سے پیش نہیں آتے اور وہ اوئے زیادہ کر دیتے ہیں تو پھر کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیے میں نے ابھی کووڈ کے اندر فرسٹ ہینڈ، کیونکہ میں اس سے پہلے اسلام آباد میں سرو نہیں کیا، آئی ہیو سروڈ ان پنجاب موسٹ آف دا ٹائم اینڈ دین سندھ، اور کچھ عرصہ میں کے پی میں رہا ہوں. اسلام آباد میں ان کی جو یہاں کے لوگ ہیں، میں نے کئی اوکیجنز پہ دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کیا. کووڈ ایک ایسا چیلنج تھا جس کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں تھا. آپ کے علم میں ہی ہے کہ جب وہ شروع ہوا تو اگر مجھے کوئی یہ کہتا دسمبر میں کہ مارچ اپریل میں اسلام آباد بالکل بند ہو جائے گا تو میں ہنستا کہ یار آپ یہ کیا بات کریں، اور وہی ہوا پھر. اور کووڈ کے اندر آپ کو یہ بھی علم ہے کہ جو انیشل ہماری بہت ساری فارن فلائٹس تھیں وہ اسلام آباد ڈائیورٹ ہوئی تھیں. سو کئی ہزار لوگوں کو ہم نے ان کا استقبال کیا، ان کو ہوٹلوں میں رکھا. آپ یقین کیجیے اسد صاحب کہ ناٹ ایون ون انسیڈنٹ ہیز ہیپنڈ جہاں پہ ہم نے لوگوں کو ریکویسٹ کی ہو، دکانداروں کو ریکویسٹ کی ہو اور انہوں نے ہماری بات نہ مانی ہو. اسی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے اسلام آباد میں جو کووڈ کے خلاف رسپانس ہے وہ بہت اچھا رہا. میں یہاں پہ آپ سے یہ بھی ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے تقریباً 250 لوگ کووڈ سے افیکٹ ہوئے. اللہ کی رحمت سے ڈیتھ کوئی نہیں ہوئی، لیکن کچھ بہت کریٹیکل ہوئے. اور وہ وجہ یہ تھی کہ اگر پولیس اپنا فرنٹ لائن ایکٹ نہ کرتی تو یہ نہ ہمارے ایک لاک ڈاؤنس امپلیمنٹ ہونے تھے، اور خدا نخواستہ کرونا کی جو وبا ہے وہ بہت خطرناک صورتحال کر لیتی. پورے پاکستان میں ہوا، لیکن اسلام آباد میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے بیانڈ دا کال آف ڈیوٹی جا کے یہ کیا. یہاں پہ میں یہ بھی ضرور آپ سے شیئر کروں گا کہ ایک پروگرام پہ ایک اینکر نے کہا کہ تھیلسمیا کے بچوں کے لیے خون کا بڑا مسئلہ پڑ گیا. سو آئی کالڈ ہم اپ، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تھیلسمیا کے جو بچے ہیں ان کو چونکہ کووڈ میں ڈونرز ہیں وہ کم ہو گئے. سو آئی ریکویسٹڈ ہم کہ آپ کل ہی اپنی ٹیم بھیجیں. تو لالے احمد سے ابرار الحق صاحب آئے، اور سنزس فاؤنڈیشن سے ان کے ایئر مارشل ریٹائرڈ ہیں وہ آئے. اور اسلام آباد پولیس نے آن والنٹیئر بیسز، آئی ڈڈ ناٹ آرڈر اینی ون، وی گیو ہنڈریڈز آف باٹلس فار دی ینگ چلڈرن جن کو تھیلسمیا کا جو موذی مرض ہے ان سے وہ سفر کر رہے تھے. سو آئی ایم جسٹ شیئرنگ دس ود یو کہ اسلام آباد پولیس بھی اور اسلام آباد کے لوگ بھی جب بھی ہمارے
वतन को कोई चैलेंज आए, अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव स्टूड लाइक वन. अच्छा, अभी फिर बात की जा रही है कि शायद दोबारा ना आ जाए, तो उस हवाले से आपकी क्या तैयारी है? जी, हमारा जो कोविड के ऊपर वी आर वेरी अलर्ट. हमने पहले तो अपनी फोर्स का ज़ाहिर ख्याल किया, हज़ारों मास्क खरीदे गए, सैनिटाइजर्स, और मैं खुद हर नाके पे जाके कभी कभी इनकॉग्निटो भी चेक भी किया, बावर भी कराया, इनको दरबार भी किए कि अगर आप ठीक नहीं होंगे तो फिर हम लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभालेंगे. सो उसी वजह से मैं समझता हूँ कि डिस्पाइट 250 लोग अफेक्ट हुए, डेथ नहीं हुई अल्लाह के फजल करम से. और यहाँ पे मैं हुकूमत का और ज़िला इंतज़ामिया का, हमारे हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का, फ़ौज का, जितने भी लोग, जितने भी शोबों, NCOC का बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहा. सो मैं समझता हूँ कि इट्स अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक बहुत बड़ी जो आजमाइश थी पाकिस्तान पे. आप देखिए ना, हमारा इस वक्त मुल्क टॉप 7 कंट्रीज़ में है, और प्राइम मिनिस्टर साहब के जो इक़दाम हैं दे हैव बीन अप्रिशिएटेड अराउंड द वर्ल्ड. हू ने किया है, UN ने किया है. सो इट इज़ ऑल एन एफर्ट बाय एवरीवन, चाहे वो सिपाही था, वो IG था, वो अपना पटवारी था, या वो चीफ कमिश्नर, एवरीबडी डिड दिस. सो आई थिंक इट्स अल्लाह का शुक्र अदा हमें करना चाहिए. अच्छा आमिर साहब, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि ज़रूर आप उस पर रोशनी डालें. ये जो स्मार्ट लॉकडाउन था, इस्लामाबाद में भी हुआ स्मार्ट लॉकडाउन. अच्छा, मुझे समझ नहीं आई, पुलिस आई और उसने एक जगह का कॉर्डन ऑफ किया, 12-14 दिन वो रहे, और उस दौरान कहा गया कि जी हॉट एरियाज़ हैं, और बाहर से कॉर्डन ऑफ हो गया, अंदर से लोग मिल रहे हैं आपस में, और उसी तरह सारे माहौल है. फिर होना तो ये चाहिए था 14 दिन के बाद जब पुलिस वहाँ से चली गई, उसने बैरियर हटा दी है, इस दौरान तो कोई, मैंने नहीं देखा कि हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ कोई दी गई हों, लोग बाहर आ गए, तो वो तो फैलना चाहिए था, ख़त्म कैसे हुआ? नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन इस्लामाबाद में, मैं बाकी मुल्क का मैं इल्म नहीं है, इस्लामाबाद की हद तक मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा कि बाकायदा पूरी साइंटिफिक बेसिस पे ये किया गया. अच्छा. अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और उसके अंदर जो हमारे DC साहब हैं उन्होंने आइडेंटिफाई की पॉकेट्स बेस्ड ऑन द टेस्ट रिपोर्ट्स. क्योंकि अगर एक लोकेलिटी से मिसाल के तौर पे हमारे शाह देता में एकदम ये स्टार्ट हुआ था, और विद इन डेज वहाँ पे कई 100 पेशेंट हो गए. सो इमीडिएटली वी वेंट फॉर द लॉकडाउन, और उनका जो मिलना मिलाप था उस पर भी भरपूर चेक था. अब ये तो आप नहीं ना कर सकते कि लोगों को घर में बंद कर दें. ज़ाहिर है उन्होंने राशन ख़रीदना है, अपना कोई बीमार हो गया उसने हॉस्पिटल जाना है, बट हमने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके और रेंजर्स ने ये बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ, इस्लामाबाद में किया. और एक जो बहुत बड़ी वजह अल्लाह की रहमत के बाद ना फैलने की वजह, वो वजह ही स्मार्ट लॉकडाउन था. हमारे G14 में हो गया, F6 में हुआ, F7 में हुआ. सो वी आइसोलेटेड दोज एरियाज. और मैं अगेन आई वुड लाइक टू थैंक पीपल ऑफ इस्लामाबाद. दे रिएक्टेड वेरी नाइसली, एंड देयर वाज नॉट इवन वन जहाँ पे कोई इशू बना हो. अच्छा, अगर मैं बात करूँ नेचर ऑफ क्राइम की, तो इस्लामाबाद में किस तरह का क्राइम है जो ज़्यादा है? जे इस्लामाबाद में व्हेन आई केम हियर तो वी वर 142nd ऑन द वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स, और आज अल्लाह का फजल है कि वी आर 70th. इसके अलावा आपको इल्म में ही होगा कि 2008 में मैरिड बॉम्बिंग के बाद इस्लामाबाद को एक नॉन फैमिली स्टेशन का दर्जा दिया गया था. 2019 अगस्त में अल्लाह के फजल करम से वो दोबारा फैमिली स्टेशन उसका बहाल कर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ. दैट वाज अ ग्रेट विन फॉर पाकिस्तान. क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ, ज़ाहिर है हर बंदा इसमें वी शुड फील प्राउड कि अल्लाह के फजल करम से जो 2008 में जो सिक्योरिटी सिचुएशन थी, जो आज है, कोई इसका मुवाजना ही नहीं है. एंड एवरी वन ऑफ अस, एहसन साहब, every citizen has played a major role in this. चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो फ़ौज है, रेंजर्स है, पुलिस है, हुकूमत है, एजेंसियां हैं, हमारे ताजिर बरादरी, एवरीबडी, एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह पाक कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ एंड साउंड बैठे हुए हैं. जो क्राइम है उसके अंदर साइक्लिकल ट्रेंड मैंने देखा है. चूँकि इस्लामाबाद इज़ सराउंडेड बाय पंजाब, और यहाँ पे बहुत सारा इंग्रेस है, अक्रॉस द बॉर्डर भी इधर डाकू आते हैं. सो जो मैंने एनालिसिस किया है पिछले 2 साल का, कि उसके अंदर एक साइक्लिकल ऑनस्लॉट होता है, उसको जब हम पकड़ लेते हैं तो फिर कुछ महीने बिल्कुल काम चुप हो जाता है. जो मेरे लिए इस वक्त प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, डिकॉइटी अल्लाह का शुक्र है हमारा 33% डाउन है. रॉबरीज, हमारी हाउस रॉबरीज डाउन है ऑन कंपैरेटिव बेसिस फ्रॉम लास्ट ईयर. और जो मेजर क्राइम है दैट इज़ अंडर कंट्रोल. जो हमें ज़्यादा फोकस हमने किया हुआ है दैट इज़ ऑन द स्ट्रीट क्राइम. और स्ट्रीट क्राइम का आपको याद होगा, जब मैं लाहौर में था उस वक्त हमने एक मुहाफिज फोर्स बनाई थी, और लोगों ने हमें डोनेट की थी बाइक्स. आप शायद आप रिकॉल करेंगे, बिकॉज स्ट्रीट क्राइम हो रहा है बाइक के ऊपर. तो मैं समझता हूँ कि बाइक को पकड़ने के लिए बाइक ही
اس کا مداوع ہو سکتا ہے. گاڑی پہ آپ اسٹریٹ کرمنل کو نہیں پکڑ سکتے. سو دیٹ وی آر لانچنگ فرام منڈے. ہم نے اپنی محافظ فورس یہاں پہ بھی جی یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم نے اسپیشلائزڈ بندے جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم نے چوز کیا ہے. سارے ایس پیز نے اس میں اپنا اپنا رول لیا ہے. اس کے علاوہ ایک اسٹریٹ واچرز کا کانسیپٹ ہم لے کے آ رہے ہیں. اس کے اندر میں آپ سے ضرور یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ F7 ایک سیکٹر ہے, اس کے اندر 69 اسٹریٹس. اب ان 69 اسٹریٹس کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے. اگر ہم وہاں کے گارڈز کو انوالو کر لیں, وہاں کے والنٹیئر بچیوں کو انوالو کر لیں, ابھی تو پولیس کو آتا ہے نا جب وہ واقعہ ہو جاتا. اگر پہلے سے ہی کوئی مشکوک موومنٹ ہو اور پولیس کو ایڈوانس وارننگ ہو جائے تو وہ ایک دم پولیس رسپونڈ کر سکتی ہے. اور ہم نے اس کو مثلا F7 کو 4 سب سیکٹرز میں ڈیوائڈ کیا, اور ایس پی جو ہے ہی از ہیڈ آف دی دیٹ واٹس ایپ گروپ. سو وہ انشاءاللہ منڈے سے شروع. یہ ماڈل ایریا ہوگا کہ سارے نہیں جی, اکراس اسلام آباد ہم ڈوئنگ اٹ. اچھا, اس میں جو آپ نے بات کی محافظ کی, کتنی فورس ہے, اس کی تعداد کیا ہے؟ ہم اس وقت تو 50 بائکس اپنے کچھ جو ریپیئر کروائی ہیں, کچھ اور جگہ سے نکالی ہیں, تو تقریباً 100 لوگ جو ہمارے ہیں دے ول بی پیٹرولنگ اسلام آباد ڈفرینٹ سیکٹرز. اچھا, یہ کتنے تھانے ہیں آپ کے یہاں پر؟ ہمارے 22 ہیں. تو یہ 22 کے ساتھ اٹیچ ہوں گے؟ ناٹ 22, یہ جو ہمارے ویل بی شفٹنگ دس ریسورس اکارڈنگ ٹو دا کرائم. کیونکہ اگر ہم ہاٹ اسپاٹس کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں اور اپنی ریسورس کو ساتھ ساتھ ڈفٹیل نہ کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر F6 میں پچھلے 2 مہینے سے کوئی واردات ہی نہیں ہے تو ہم ساری ریسورس ادھر کیوں لگائیں؟ اگر ہمارا I8 افیکٹڈ ہے تو ہم ادھر ریسورس کریں. بیکاز کرائم ایسن صاحب اٹ ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ کہ اٹس لائک واٹر. آپ اس کو ختم تو نہیں کر سکتے, لیکن آپ اس کو چینلائز ضرور کر سکتے ہیں. سو ہمارا جو ایم ہے دیٹ از ٹو اریسٹ دا کرمنلز, پٹ دیم بہائنڈ بارز اینڈ گیٹ دیم کنوکٹیڈ. اور اللہ کا شکر ہے پچھلے 2 سال میں جتنے میجر ہمارے کرائمز ہوں, اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس میں سکسیس. اچھا, میں کچھ لوگوں سے ملا ہوں جو پولیس کے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو آپ اسپیشل فورسز بناتے ہیں, جیسے ہمارے لاہور میں بھی محافظ بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس کی شاید ضرورت نہیں ہے, اس پہ فنڈز نہ لگائے جائیں, بلکہ اگر بنیادی طور پر جو تھانہ ہے, جو بیسک چیز ہے, اگر وہاں پر یہ فنڈز لگائے جائیں, اس کو مضبوط کیا جائے, وہاں پر بھی سارا سسٹم بہتر کیا جائے, تو شاید محافظ فورس کی بھی ضرورت نہ پڑے اور زیادہ اچھے طریقے سے پولیسنگ. نہیں, میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں جس سے آگمنٹنگ دا تھا, ہم تھانے کو ڈیلیوٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی وہ فورس لگا رہے ہیں جو ہمارے پاس ریزرو کی صورت میں موجود ہے, ARU کی ہے, CTF کی ہے. اب مثال کے طور پہ اگر آپ تھانہ کو سار کوئی ذمہ داری دیں تو جیسے ہی لا اینڈ آرڈر سچویشن پڑے گی تو اگر SHO ہوگا وہ ساری فورس ادھر لے جائے گا. ظاہر ہے اس کی پرائرٹی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو اسپیشلائزڈ فورسز ہیں وہ چونکہ ہیں اسپیشل ٹاسک کے لیے, اب اگر یہ 100 بندہ صرف ہے ہی اسٹریٹ کرائم کے اندر تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی شفٹڈ فار اینی ادر ڈیوٹی. سو اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ آئے گا. آپ اگر رات کے وقت جائیں تو ہماری جتنی مین مارکیٹس ہیں وی ہیو کورڈ دیم ود پولیس آفیسرز, اور بڑے اچھے بچیاں ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب, ویری پبلک فرینڈلی. لوگ ان سے سیلفیاں کھنچوا رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے ہز ایکسیلنسی ایمبیسڈر UAE گیو اے ویڈیو بلاگ کہ ہی واز سو ہیپی اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو ہم کہ ہی پریز اسلام آباد پولیس کہ جی بالکل آئی فیل ویری سیف, اور میں ادھر اکیلا پھرتا ہوں اور سارا کچھ. تو اٹس این آن گوئنگ پروسیس, اور ظاہر بیہتری کی امید اور کوشش تو ہر پولیس آفیسر کرتا ہے اور وہی ہمارا ایمان ہے. بٹ اوور آل سچویشن میں سمجھتا ہوں سیٹسفیکٹری ہے. انشاءاللہ اس کو اور بہتر کریں گے. جی ناظرین, یہاں بریک لیتے ہیں, جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا آج صاحب یہ بتائیں کہ بات کروں, اگر میں ابھی آپ نے کہا جی آپ کو تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کیا ہے کسی ایک ایمبیسی نے, تو کیا صرف ایک ایمبیسی نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے, باقی ایمبیسیوں کا کیا صورت ہے؟ نہیں جی, وی آر ویری گریٹفل. ہمیں مطلب کئی ایمبیسیز کی طرف سے باقاعدہ اپریسیشن لیٹرز آئے ٹو دی انسپیکٹر جنرل, اور آپ کو یعنی آف اینڈ آن یہ آتے رہتے ہیں؟ جی آتے رہتے ہیں. ہم نے ماشاءاللہ دیکھیں نا, ہماری اتنی VVIP وزٹس ہوئیں پری کرونا, اللہ کے فضل و کرم سے تمام کی تمام ٹاپ آف دا لائن لیڈرز جو ہیں دنیا کے وہ آئے ہیں, چاہے اردوغان صاحب تھے, رائل کپل تھا, مہاتیر صاحب آئے تھے. اچھا آئی صاحب, ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جتنی بھی پولیس ریفارمز ہوئی ہیں اس میں آپ نے بڑا بہتر ایک پارٹیسپیشن بھی رہا ہے, آپ کی سجیشن بھی گئی ہیں. وردی کا ایشو ہو یا کوئی اور ایشو ہو, آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے.
ابھی میں جب پورے پاکستان کا موازنہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ پورے پاکستان میں پولیس سسٹم جو ہے، پولیس آرڈر جو ہے اس کے تحت پولیسنگ ہو رہی ہے، لیکن اسلام آباد وہی 1861 کا پولیس ایکٹ یعنی 150-200 سال پرانا نظام. کیا وجہ ہے؟ کیپٹل سٹی، ملک کا دارالحکومت، جہاں پورے سسٹم کی بات کی گئی لیکن یہاں نہیں بات کی جا رہی. یہاں پہ دیکھیے جی 1861 کا آپ نے بالکل صحیح کہا، نظام چل رہا ہے اور دیر از اے سیریس تھاٹ گوئنگ آن ان دا گورنمنٹ کہ اس کو جو نئی ریکوائرمنٹس ہے اس کے مطابق لایا جائے. کیونکہ ایک یہاں پہ چیز تھی کہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا تھا، 2 ویوز ہیں، اس کے بعد ہو جانا چاہیے تھا. ایک ویو ہے کہ اس کے میں چونکہ وہ شک نہیں تھی، سو وی آر ورکنگ آن اٹ اور ایز پر دی گورنمنٹس ڈیزائر انشاءاللہ ول ڈو اٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریفارم ضرور ہوگا. پولیس آرڈر 2002 آپ کو نہیں لگتا کہ وہ فٹ فار ہے کہ یہاں پہ امپلیمنٹ کر دیا جائے؟ دیکھیے پولیس آرڈر 2002 کے پلسز بھی بہت تھے اور کچھ اس پہ کرٹیکل انالیسس بھی تھا. مثال کے طور پہ اس کے اندر جو چینج آف انویسٹیگیشن والا ایک ایشو تھا، بڑا میجر تھا کہ وہ پہلی چینج ہونی تھی ادھر آر پی او کے، پھر سیکنڈ چینج آئی جی صاحب کے پاس ہونی تھی. تو ایک بندہ جو رحیمیہ خان سے چلے وہ کیسے کرے؟ سو آئی تھنک کہ وہ اوور دی ایئرز پنجاب میں اسپیشلی پولیس آرڈر جو ہے اس نے کنٹینیو کیا. کے پی پولیس کا اپنا پولیس ایکٹ 2017 میں آ گیا تھا. 1861 جو ہے وہ سندھ میں اور بلوچستان میں ابھی نافذ العمل ہے. سو پولیس آرڈر یس، اس کے اندر پازیٹیوز کافی سارے ہیں اور میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ جو بھی گورنمنٹ کی منشا ہوگی اس کے مطابق. آپ کے خیال میں یہاں کوئی نیا ایکٹ ہونا چاہیے، یعنی سب سے مختلف ہونا چاہیے کہ ان میں سے کسی ایک کو یہاں کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ آن گوئنگ پروسیس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو بھی بہتر سولوشن ہوگا وہ نکلے گا، وہ ہوگا. اچھا، اگر میں پولیسنگ کی بات کروں تو کرائم تو بہت سارا ہے، اس میں آپ کو نظر آتا ہے کڈنیپنگ بھی ہے اور بھی دیگر کرائم ہے، ان کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے کڈنیپنگ فار رینسم تو اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 2 سال میں ایک ہوئی یا شاید ایک بھی غالباً نہیں ہوئی. اور جو کڈنیپنگ ہماری ہے اس کے اندر وی ہیو ڈیولپڈ آر سسٹمز کہ جیسے ہی خدا نخواستہ وہ اس طرح کی بات ہو تو ڈی آئی جی آپریشن جو آپریشن پولیس کے ہیڈ ہیں ہی ٹیکس نوٹس، ظاہر مجھے بھی اطلاع مل جاتی ہے اور وہ ہم فوراً رسپونڈ کرتے ہیں. وی ڈونٹ ٹیک ٹائم کہ اس کو ہم انالیسس کریں کہ جی ہوا یا نہیں ہوا. سو پہلی چیز ہے ایف آئی آر کاٹنا. وی لانچ دیٹ ایف آئی آر، اس کے بعد سبسیکوینٹ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. جو ہمارا یہ 376 وغیرہ کی کیسز ہیں اس میں بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کئی دفعہ اخراج کی طرف جاتے ہیں معاملات. سو وی ٹرائی آر بیسٹ کہ جیسے ہی کوئی کرائم کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملے وی گو فار رجسٹریشن ایف آئی آر. اور جو میرٹ پہ انویسٹیگیشن بنتی ہے، اگر قابل چلان ہے تو چلان ہوگا، قابل اخراج ہے تو اخراج ہوگا. اچھا، بینگ ہیڈ آف اسلام آباد پولیس، جب آپ کرائم کو ڈیل کرتے ہیں کہ یہ کم ہو یا زیادہ ہو، زیادہ ہے تو اسے کم کیا جائے، تو ایک تو طریقہ کر ہے کہ آپ نے یہاں سے ٹیلی فون اٹھایا اور سب کو آرڈر جاری کر دیا کہ یار اسے کنٹرول کرو، جیسے کہ سارے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ طریقے سے آئی جی صاحب خود نکلتے ہیں اور وہ چیک کرتے ہیں اور کچھ اور آؤٹ آف دا باکس سولوشن لاتے ہیں اور خود اپنی پریزنس ہوتی ہے ان سب چیزوں میں. آپ کس طرح کر رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے آؤٹ آف دا باکس نہ ہو تو کرائم کنٹرول نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرائم ہیز آلسو انڈر گون a great mutation over the last 30 years. جب میں اے ایس پی آیا تھا 91 میں، اس وقت کا کرائم پیٹرن اور آج کے کرائم پیٹرن میں بہت فرق ہے. مثال کے طور پہ آج کا جو کرائم ہے وہ زیادہ تر موبائل بیسڈ ہو گیا اور ہر ڈاکو چور کے پاس، چونکہ وہ میں خیال موویز بھی دیکھتے ہیں، ان کی جو اسٹریٹجی ہے کرائم کی طرف، اگر پولیس اپ ٹو ڈیٹ نہ ہو تو وہ ناممکن ہے ان کو اریسٹ کرنا. جو میرا ہے تجربہ اس میں یہ، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یو ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ، یو ہیو ٹو گائیڈ یور آفیسرز، یو ہیو ٹو ٹیک دا پریشر. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ وہ افسر اچھے ہوتے ہیں کہ ذرا سا پریشر آیا انہوں نے نیچے پاس آن کر دیا. اف یو آر دی انسپیکٹر جنرل دین یو آر سپوز ٹو ٹیک دا پریشر اینڈ یو ہیو ٹو گائیڈ یور آفیسرز. اور جب ان کا اچھا کام ہو تو ان کو بہت ساری شاباش ملے اور اگر ان سے غلطی ہو تو ان کی سرزنش کی جائے. لیکن بالکل مرال جو ہے وہ ٹاپ آف دا لائن رہنا چاہیے. اور دیکھیے نا، پولیس کا کام بہت مشکل کام ہے. اب ٹریفک پولیس کا آپ دیکھیے کہ ہمارا بندہ، مطلب لاہور کی آپ ایگزامپل لے لیں، اگر 55 ڈگری میں کھڑا ہے، اگر 45-46 ڈگری ویسے ٹیمپریچر ہے تو مال روڈ پہ تقریباً 6-7 ڈگری کا فرق ہے کیونکہ دھواں وہ کھائے، بٹ ہی اسٹینڈنگ. اب ہمارے یہاں پہ ریڈ زون میں ہماری جتنی سپا لگی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے تک بڑا ٹیررزم کا ایک یہاں پہ
پرابلم رہا اسلام آباد میں. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے اللہ کی رحمت سے ایوری بڈی ورکنگ ہارڈ کوئی واقعہ نہیں ہوا. بٹ جو سپاہ میری کھڑی ہے وہ تو کھڑی ہے, اس کو پتہ ہے کہ کسی وقت روکیں گے تو کوئی بھی یہاں پہ معاملہ ہو سکتا ہے. سو پولیس کا کام مشکل ہے, اور ایز اے کمانڈر آئی تھنک کہ جو آؤٹ آف دا باکس سولوشنز ہیں, مثال کے طور پہ محافظ فورس ہے, اسٹریٹ واچرز کی کانسیپٹ ہے. میں نے آ کے یہاں پہ سوشل میڈیا کو بڑا ایکٹیویٹ کیا. when I came here تو ہم تقریباً 18,000 کے قریب ٹویٹر اکاؤنٹس تھے ہمارے فالوورز, آج وہ تقریباً 2.25 لاکھ ہے. تو بہت اچھا ایک میکینزم اویلیبل ہے, لوگوں کی شکایت بھی پہنچ جاتی ہے. پھر آئی جی کا اپنا ایک ای میل ایڈریس ہے igp@yourservice.gmail.com, وہ اس پہ ہے. پھر ہمارا PMD پورٹل ہے, PCRS کا ہمارا سارا سلسلہ ہے. فیس بک پہ ہم تقریباً 25,000 سے کوئی 3.5 لاکھ اکاؤنٹس ہمارے چلے گئے. سو دیز آر جسٹ ایفرٹس ٹو اوپن اپ دا پولیس. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ اس کو انڈر دا کارپیٹ کر دیں یا FIR نہ کاٹیں, وہ آئی تھنک ایک آرکیک سسٹم تھا, وہ نہیں چل سکتا. اگر ڈیکوائٹی ہوئی گی اسلام آباد میں تو پرچہ ہونا ہی ہونا ہے, وہ آج نہ ہو کل اس نے ہونا ہی ہونا ہے. اگر کار چوری کسی کی ہوئی ہے تو آپ روک ہی نہیں سکتا کوئی SHO ہو کہ وہ پرچہ نہ کاٹے. میں لوگ میرے پاس آ جائیں گے, DIG کے پاس پہنچ جائیں گے, SP کے پاس پہنچ جائیں گے, کیونکہ ماشاءاللہ ایک بڑی لیونگ سٹی ہے اور ایجوکیشن لیول ادھر آپ کو پتہ ہے یہ بہت ہائی ہے. سو پولیس ہیز ٹو بی ویری پرو ایکٹیو, اور پولیس کو یہ کرنا پڑے گا کہ FIR کا جو سسٹم جو ایک بڑا پرانا سسٹم تھا کہ جو پرچہ ہی نہ کاٹو, پرچہ نہ کاٹنے سے سلوشن نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو رجسٹر دی FIR and then ensure کہ میرٹ پہ تفتیش. ایسا when you are leading from the front or you are trying to lead from the front, تو ہوتا یہ ہے کہ اس چکر میں انسان بہت زیادہ اپنی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بہت ساری خرابیاں, خامیاں یا کوتاہیاں یا کرپشن, اس کو بھی شاید اس چکر میں کہ مورال میری فورس کا نہ گر جائے, اس کو شاید ڈیفینڈ کر جاتا ہے کسی جگہ پر, کسی جگہ پہ فورگو بھی کر دیتا ہے ان کی غلطیوں کو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ ٹینڈنسی رہے تو جو پرفارمنس ہے وہ بڑھنے کی بجائے زیادہ نقصان کی طرف جاتی ہے؟ بڑا آپ کا پرٹیننٹ سوال ہے نا, ایز یو آر اے ویری انٹیلیجنٹ مین, تو آئی واز ایکسپیکٹنگ دس کویشچن فرام یو. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. اس کے اندر دیکھیے ایز دی کمانڈر یو ہیو ٹو ٹیک سرٹن ڈیسیجنس. اب مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ پہ وہ خبر آتی ہے کہ فلاں فلاں انوالوڈ ہے, immediately an inquiry is ordered, اور وہ انکوائری میرا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی یونٹ ہے which is headed by the AIG operations, وہ ان کے تحت ہوتی ہے. It is not with the SP of the zone یا no, it is done independently. اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو, مجھے پاس فگرز نہیں ہے اس وقت, کئی سو لوگوں کو سزا دی ہے جو انوالو ہوئے. ہمارا جو پروموشن بورڈ ہوتا ہے, آپ یقین کیجئے اٹ از سو ٹف کہ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات ہو جو پروو ہو جائے. آئی ڈونٹ گو آن رومرز بیکاز انفارچونیٹلی پولیس کا کام ایسا ہے کہ اگر ایک پارٹی خوش ہے دوسری پارٹی ناراض ہے. سو اگر کوئی انکوائری میں ثابت ہو گیا تو وی ڈیفینیٹلی ٹیک ایکشن. اسی طرح سے ابھی تقریباً 850 لوگ پچھلے 2 سال میں پروموٹ ہوئے. اتنی بڑی پروموشن پہلے کبھی نہیں ہوئی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اس کے سٹینڈرڈز میں پورا ہوتا رہا ہے تو ہم اس کو پروموشن کیوں نہ دیں. اگر میں SP رہ جاؤں 25 سال تو میرا مینٹل فریم ورک کیا ہوگا. سو اگر ایک بندہ سپاہی آیا ہے یا ASI آیا ہے اینڈ ہی ریٹائرز این SP, تو اس کے لیے تو معراج ہے. سو وی جو کیرٹ اینڈ اسٹک ہے دیٹ نظام شوڈ بی دیر. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی رسپیکٹ اس کے کمانڈر کو خود کرنی چاہیے. میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ آپ پولیس کو آفسرز کو کوئی بد کلامی ان سے کریں یا کچھ کریں. عزت آپ پوری کریں, اور جو کہتے ہیں نا شیر کی نگاہ سے دیکھیں, اور وہ تو دیٹ از ہاؤ آئی تھنک اٹ شوڈ. جزا کیسے دیتے ہیں؟ پروموشنس میں نے جس طرح کیا, دین وی ہیو گیون ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈ روپیز ان ریوارڈس. اور جہاں پہ مجھے یاد ہے ہمارا ایک ویڈیو چلی تھی کہ ہمارا ایک سپاہی ٹریفک کا ایک جو مفلوج آدمی تھا اس کو بازو میں اٹھا کے بارش کے اندر کراس کرا رہا تھا. وہ مجھے کسی دوست نے بھیجی, I'm just giving you an example. تو میں نے فوراً اگلے دن اس کو بلایا, اس کے بعد اسی جگہ پہ تصویریں کھنچوائیں, اس کو 50,000 یا جتنا بھی انعام دیا, اینڈ دین آئی میڈ شیور کہ یہ بات پھیلائی جائے تاکہ ہر آدمی کے لیے جو ہمارا اچھا پولیس افسر ہے اس کو ہو کہ بھی IG جو ہیں وہ خود دیکھ رہے ہیں, اور آپ اچھا کام کریں گے تو وی آر گوئنگ ٹو سپورٹ یو. وائی شوڈنٹ آئی سپورٹ یو. لیکن اگر غلط کام کریں گے تو میں آپ کو چھوڑوں گا. اچھا, کمیونٹی پولیسنگ بہت زیادہ اس کی بات کی جاتی ہے, اور ایون گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ ہو. 1861 کا پولیس ایکٹ, کمیونٹی پولیسنگ کیسے ہوگی؟ دیکھیے 1861 پولیس ایکٹ آپ کو کمیونٹی پولیسنگ سے تو نہیں روکتا نا. کمیونٹی پولیسنگ کیا ہے؟ یہ کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ پولیس عوام کو عزت دے,
تو اس کے لیے تو کوئی قانون نہیں چاہیے ہمیں, نہ ہمیں پولیس آرڈر چاہیے, نہ ہمیں 1861 چاہیے. یہ تو ہمارا رسپانسبلٹی ہے. مطلب آپ کسی کا کیس ٹریس کرتے ہیں, وہ آپ کا تھینک یو کرتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی ہمارا کام ہے, وائی یو تھینکنگ می, دس از مائی جاب. تو ہم نے جواب دیا ہونا ہے نا اوپر جا کے. آخر جب میرا جواب ہوگا تو وہ پوچھیں گے نا کہ میں نے آپ کو آئی جی لگایا تھا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا, تو آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, یا یہ آپ نے کیا تو اچھا کیا. آئی ایم آنسریبل ٹو مائی گاڈ and to the public and to the citizens of Pakistan and especially to the citizens of Islam Abad کہ یہاں پہ لوگ میرا بالکل میرے سے سوال کر سکتے ہیں کہ جی یہ واردات ہوئی, ٹریس کیوں نہیں ہوا. دیکھیے ہر واردات ٹریس نہیں ہو سکتی, دنیا میں نہیں ہوتا, لیکن ایفرٹ ہونی چاہیے. میں کل ہی کسی کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ خدا نخواستہ کسی مشکل میں میرے پاس آئیں اور میں آپ کو گلے لگا لوں تو آپ کا 50% جو دکھ ہے وہ ختم ہو جائے زیادہ. اور اگر میں آپ کو اوئے کروں, آپ سے بدتمیزی کروں, تو آپ اس کو بھول جائیں گے کہ آپ کے ساتھ جو رابری ہوئی یا خدا نخواستہ کوئی اور معاملہ ہوا, آپ اس چیز کو دل پہ لے جائیں گے کہ یار میں رو رہا تھا, یا میرے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا اور یہ SHO صاحب نے یا DSP صاحب نے میرے ساتھ بیہیویئر صحیح نہیں رکھا. سو اس کے لیے تو ہمیں کسی ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے. دس از واٹ وی آر سپوز ٹو ڈو, اینڈ ایز آئی سیڈ ارلیئر پبلک از دا باس. پبلک سے بڑا باس تو ہے ہی کوئی نہیں. اچھا, اگر باہر کی دنیا میں چلیں جائے تو کمیونٹی پولیسنگ میں یہ ہے کہ کہیں واقعہ ہو جائے یا آف اینڈ آن جو ہوتا ہے اس علاقے کا جو انچارج ہوتا ہے پولیس کا جو بھی ہے وہ جاتا ہے اور جو کنسرن لوگ ہیں ان سے ملتا بھی ہے, ان سے رابطے میں بھی رہتا ہے. اچھا, پاکستان میں ہم ایسا نہیں دیکھتے. SHO شاید ہی کسی کے پاس جاتا ہو, کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو نہیں. اسلام آباد میں میں آپ کو صرف لاہور میں عمر شیخ صاحب جب آئے ہیں جو CC پہ لاہور ہے, تو انہوں نے سٹارٹ میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ پہ ڈکیتی ہوئی اور وہ خود چلے گئے اور وہاں پہ ان کی فیملی کے ساتھ وہ گئے. تو اس سے جو آپ نے بات کی کہ وہ 70-80% بندے کو پیسیفائی ہو جاتا ہے کہ یار چلو میری آ گئے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت اچھا میسج آتا ہے, لیکن ہم پاکستان میں یہاں نہیں دیکھتے. اور اسلام آباد کا مجھے نہیں پتا, یہ آپ بتا دیں. دیکھیے اسلام آباد میں جو میں نے کوشش کی کہ جتنا ہیومنلی پاسبل ہے, بیکاز میں نے عرض کیا نا کئی دفعہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ فار ڈیز اینڈ ڈیز وی آر انوالوڈ ان دیٹ. تو بٹ آئی ٹرائی کہ جب SP تو کم از کم ضرور پہنچے, اور جہاں پہ کوئی بہت ضرورت ہو تو DIG صاحب جائیں, اور اگر میرے سمجھتے ہیں تو آئی ول آلسو گو. اور میں گیا بھی ہوں, کئی جگہ پہ گیا ہوں, اور اس کا فائدہ یہی ہوا ہے کہ جب SP ہمارا پہنچ جاتا ہے تو آپ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ کافی حد تک مداوع ہوتا ہے, لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ SP صاحب آ گئے, چیزیں جو ہیں بہتر ہوں گی. SHOs کی حد تک بھی وی ہیو ٹرائیڈ آر بیسٹ کہ جو بیسٹ پاسبل لاٹ ہے اس کو SHO لگایا جائے. اور اس SHO شپ کے اندر جو ایک بہت بڑا عنصر ہے اس کے لگنے میں, وہ اس کی پبلک ڈیلنگ ہے. کہ ایسا تو نہیں کہ ایسا بندہ ہم نے لگا دیا کہ وہ آنیسٹ تو ہے لیکن وہ انتہائی بدتمیز ہے, وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا. سو ایسے لوگوں کا میں سمجھتا ہوں فیلڈ میں رہنا نامناسب ہے. آنیسٹی ہے تو اس نے اپنے لیے کرنی ہے, اپنے اللہ کے لیے کرنی, لیکن لوگوں سے عزت کرنا, لوگوں سے اس نے اچھے برتاؤ سے آنا. کوئی اگر مشکل میں پھنس گیا ہے, خدا نخواستہ کوئی عورت آ گئی, اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی, اٹ از وی آر باؤنڈ ایز اے ہیومن بینگ. لا تو بات کی بات ہے, ایز اے ہیومن بینگ اینڈ ایز اے مسلم ٹو ہیلپ. اچھا, یہاں پہ کہا جاتا ہے, میں جس سے بھی ASP سے ملتا ہوں یا اس سے اوپر رینک کے آفیسر سے ملتا ہوں, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, پولائٹ بھی ہیں, سب کچھ ہے اور آنیسٹ بھی نظر آتے ہیں. لیکن اب جب نیچے کی پولیس کی بات کرتے ہیں جس کی انٹریکشن عوام کے ساتھ ہے, وہاں شاید مسائل بہت زیادہ نظر آتے ہیں. لیکن ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ ایک بسیدہ سے کمرے میں اگر بٹھا دیا جائے, ٹوٹی ہوئی کرسی یا پنکھا چل نہیں رہا, تو ڈیفینیٹلی اس کی جگہ ASP کو بٹھا دیں گے تو وہی وہ رویہ اختیار کرے گا. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے تھانے کی حالت بہتر ہو, اس کو ایک اچھا ایٹماسفیئر دیا جائے تاکہ وہ پبلک کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات کر سکے. تو یہاں تھانوں کی صورتحال کیا ہے؟ تھانوں کی صورتحال بہتر ہے اسلام آباد میں الحمدللہ. اور ابھی میں نے جس طرح آپ کو انٹرو میں بتایا کہ تقریباً 1.5 ارب روپیہ ہمیں دیا گیا, اور یہ بہت سالوں کے بعد اسلام آباد پولیس کو ملا ہے. میں یہاں پہ یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ وی ور فیسنگ ایکیوٹ شارٹیج آف مین پاور وین آئی کیم ہیئر اینڈ آئی ریکویسٹڈ دی آنریبل پرائم منسٹر. اور 1100 بھرتی ہماری پچھلے سال ہوئی ہے. 1100 اب بھرتی ہم نے کر لینی تھی, لیکن کووڈ کی وجہ سے 6 مہینے کا ڈیلے. یہ کانسٹیبل لیول کی ہے, یہ کانسٹیبل لیول کی اور ASA لیول کی. تو یہ جب ہمارے پاس 1100 تو بھی آ جائیں گے, وہ ٹریننگ اس لیے نہیں ہو سکی کہ کووڈ کی وجہ سے بند ہو گئے انسٹیٹیوشن. سو بائی ڈسمبر ویل ہیو دیم بیک. اور جو اگلے ہم بھرتی کر رہے ہیں اگلے سال تک, وہ بھی آ جائے. وہ ڈائریکٹ ہوگی کہ وہ جی ڈائریکٹ ہوگی, وہ بھی ڈائریکٹ ہوگی. اس کا کیا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہمارا پورا بورڈ بنتا ہے. پہلے تو NTS ہوتا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. ابھی پولیس خود بھرتی کرے گی, اور ابھی وی آر ورکنگ آن اٹ, اور انشاءاللہ آئی تھنک ود ان نیکسٹ 15-20 days وہ آ جائے گا ایڈ, اینڈ دین ویل اسٹارٹ دس پروسیس اکراس پاکستان. بیکاز اسلام آباد فیڈرل پولیس ہے, تو یہاں پہ اسلام آباد کا بھی کوٹا ہے, پروونسز کا بھی کوٹا ہے. سو دس از این آن گوئنگ پروسیس. ہمیں گاڑیاں دی گئی ہیں. دیکھیے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ,
ورک ایکالوجی ڈیفینیٹلی فرق ڈالتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں، لیکن انسان کا جو اخلاق ہے وہ تو پھر بھی اس کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اب اگر آپ جتنے مرضی پوشیدہ کمرے میں بیٹھے ہوں، آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا کہ کوئی سٹیزن آپ کے پاس آیا ہے آپ آگے اس سے بدتمیزی کریں. اٹ کی ناٹ بی جسٹیفائڈ. مطلب ہے کہ اس کی عزت کرنا. آپ کو تنخواہ کس چیز کی مل رہی ہے، وردی کس چیز کی ہے؟ اگر یہ وردی ایک عوام کے اندر اپنی عزت نہیں بنا سکے گی، اور ایک آدمی جو مشکل میں جب وہ 15 پہ کال کرتا ہے تو اگر اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ پولیس ول رسپونڈ اور میری مدد کرے گی، تو پھر پولیس نے جو مرضی آپ لا بنا لیں وہ تو پھر فرق نہیں پڑتا. اچھا آئی صاحب، انسان بیمار ہوتا ہے جسمانی طور پر، ذہنی طور پہ بھی، اور ذہنی طور پر آپ ذہنی امراض کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہوتے ہیں، نفسیات کے جو لوگ ہیں وہ سائیکیٹرسٹ چیک کرتے ہیں. بدقسمتی سے میں جب پنجاب پولیس کو دیکھتا ہوں اور نیچے فورس کا مینٹل لیول کیا ہے، یا وہ کس طرح سوچ رہی ہیں، اس کے ریئیکشن کیا ہے، وہ اس کے کیا جذبات و احساسات ہیں، اس کو چیک کرنے کے لیے میں نے پنجاب میں دیکھا کہ کچھ لگائے گئے کچھ عرصہ کے پہلے سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر تھے، لیکن وہ پھر کہیں غائب ہو گئے اور کچھ پتہ نہیں ہے. پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جبکہ جو سب آرڈینیٹس سے اس نے اپنے سینئرس پہ حملے بھی کر دیے اور اپنا ایک ریئیکشن بھی دے رہے ہیں. تو یہاں یہ فورس کے وہ نارمل رہے، اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ تھانے میں کس طرح کا آدمی لگا رہے ہیں، اس کا مینٹل اگریسو ہے یا نہیں ہے، تو اس کو چیک کرنے کے لیے کیا آپ نے یہاں کوئی انتظام کیا ہے کہ سائیکیٹرسٹ ہوں؟ جی میں اس پہ عرض کروں، ہمارے پاس 4 سائیکیٹرسٹ ہیں، اور ہم نے ان کو جو بھرتی اپنی کی تو اس کے اندر بھی ان کو پارٹ اینڈ پارسل بنایا، اور ہر جو افسر سلیکٹ ہوا اس کا باقاعدہ پرفارمر بنایا گیا. اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اور یہ بڑا اچھا چل رہا تھا کورونا سے پہلے تک، لیکن کورونا کی وجہ سے پچھلے 5-6 مہینے سے ہم یہ نہیں کر سکے. بٹ دس از این آن گوئنگ پروسیس. اور میں نے اس میں آفسرس کو بھی بھیجا ہے کہ آفسر جائیں گے تو پھر سپاہی بھی جائیں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف سپاہ کو بھیجتے جائیں. اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ کئی ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوئے. دیکھیے پولیس ایک ایسا پروفیشن ہے احسن صاحب جو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے. ہماری کوئی فیملی لائف نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پولیس والا باہر کھڑا ہوتا ہے. یا آپ کے علم میں ہوگا کہ جو آئی جی یا پولیس والے نماز پڑھتے ہیں وہ آخری نماز ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کی نماز 7 بجے تو ہماری نماز 9 بجے ہوتی ہے کہ ساری ڈیوٹیاں کر کے پھر ہم عید کی نماز پڑھیں. آپ خوشی منا رہے ہوتے ہیں 14 اگست، ہم ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہماری نہ چھٹی ہے نہ ہماری کوئی خوشی ہے. ہم زیادہ تر انڈر پریشر ہیں اور ہر وقت انڈر فوکس ہیں. اور آج کل جو کہ یہ 21ویں صدی کے اندر جب 90s کو میں کمپیئر کرتا ہوں آج سے، تو بہت فرق ہے. اس وقت پھر بھی پولیس والے جو ہیں وہ چھپ جاتے تھے. اب تو ہر چیز دے آر سٹنگ ان اے گلاس باکس اینڈ ایوری بڈی از سینگ دیم. سو اٹس اے ویری ہائیلی ڈیمانڈنگ جاب. سو یہ بالکل آپ کا صحیح پوائنٹ ہے کہ سائیکیٹرسٹ ہونے چاہیے. اسلام آباد کی حد تک تو ہم نے اس پہ کامیابی حاصل کی ہے، اور بڑی اچھی ہماری ہیں ماشاءاللہ، اور ابھی ہم دوبارہ یہ پروسیس شروع کریں گے. اچھا کیپٹن عارف نواز جو ہیں آئی جی پنجاب رہے ہیں، تو کچھ سٹیپ وہ کر گئے، شاید انہیں بھی نہیں پتا یا ڈیفینیٹلی پتا ہوگا، لیکن اس کا عوام کو بڑا ریلیف ملا. بظاہر وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ تھے، اس میں تھا خدمت سینٹر، یعنی 12-14 قسم کے ایسے مسائل تھے جو تھانے میں لوگ جاتے تھے اور پھر یہی زیادہ ایشو بنتے تھے کہ یار وہاں تذلیل ہو گئی ہے یا شہریوں سے اچھے طریقے سے بات نہیں. تو انہوں نے خدمت سینٹر بنایا اور وہ سارے اس وقت پنجاب میں کام کر رہے ہیں. بڑا ریلیف بھی ہے. اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے؟ جی کیپٹن عارف صاحب نو ڈاؤٹ از این آؤٹ اسٹینڈنگ آفسر. میں لکی کہ میں نے ان کے ساتھ 2 کیپیسٹیز میں ڈائریکٹلی کام کیا ایز ڈی آئی جی آپریشنس، اور جب وہ آئی جی بنے تو میں ان کے ساتھ ایڈیشنل آئی جی آپریشنس تھا. تو وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ماشاءاللہ بہت قابل افسر ہے. اسلام آباد میں ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائے، اور اس میں وہی کانسیپٹ تھا جو پنجاب میں تھا. پیرل تقریباً کام ہوا. ہمارے جو 12 نان کور فنکشنز ہیں، آپ کبھی تشریف لے جائیں F6 والے فیسیلیٹیشن سینٹر میں، اس میں 12 نان کور فنکشنز جس میں آپ کو تھانے جانے کی پہلے ضرورت تھی، اب آپ نہیں جا رہے. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ہے، آپ کے ٹیننٹ رجسٹریشن ہے، اور اس طرح کی آپ کی چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام اس فیسیلیٹیشن سینٹر میں موجود ہیں. کمپیوٹرائزڈ ہے وہ پورے اسلام آباد کے تھانوں سے، اور ود ان ویری لمیٹڈ ٹائم آپ کو وہ ہم فیسیلٹی دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے سیٹلائٹ اسٹیشنز بھی بنائے، 4 بنائے. اس کو ہم نے یہ کیا کہ ظاہر ہے بلڈنگس کا انتظار کرتے تو بڑا لمبا خرچہ تھا، ہم نے کنٹینرز کے اندر وہ بنا دیے. سو اس کے علاوہ ہم نے ایک موبائل وین بنائی ہے، اس کے اندر 3 اسٹیشن ہیں. وہ موبائل وین بھی راؤنڈ دا کلاک اسلام آباد چل رہی ہے. مطلب کبھی جنا سپر کھڑی ہو جائے گی، اس کا باقاعدہ ایک پلان ہے جو کہ چل رہا ہے. سو یہ وہ سارے اسٹیپس ہیں کہ عوام کو جو پولیس اسٹیشن جانا پڑے تو FIR کے لیے جانا پڑے، اس سے جو کم چیز ہے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ہے یا اور وہ وہاں سے ہی اس کو مل جائے. سو دس از آلسو گوئنگ آن ان اسلام آباد.
انکاؤنٹرز، فیک انکاؤنٹرز، پنجاب میں لوگوں کو یہ گلا ہے، شکایت رہتی ہے کہ فیک انکاؤنٹرز بھی پولیس کرتی ہے، یہاں کیا صورتحال ہے؟ نہیں جی، یہاں پہ تو بالکل بھی آپ کے آرڈرز کیا ہیں؟ بالکل بائی دا بک، قانون کے مطابق. اچھا، جب عوام کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، آپ کے پاس کوئی شکایت آتی ہے تو پھر آپ کیا اس کو ریسپانس کیسے کرتے ہیں؟ سسپینشن آف ایس ایچ او، ناٹ لیس دین دیٹ. ابھی پرسوں ہم نے کیا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. پولیٹیکل پریشر، اسلام آباد پولیٹیکل پریشر لازمی ایک اس کا جز ہے، کس طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں؟ پولیٹیکل پریشر نہیں آتا جی. ویسے میں آپ کو عرض کروں کہ آپ اگر ہیں وہ آپ سے دیکھیے، اگر کوئی منسٹر صاحب یا ایم این اے صاحب ان کا کوئی کام ہے تو دے ہیو آل دا رائٹ ٹو کم ٹو دی آئی جی. اور کہاں جائیں گے وہ؟ سو دے ہیو ٹو کم ٹو دی آئی جی. دے بالکل میک دیئر، بالکل ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہ ایشو ہے. میرٹ پہ ہوتا ہے تو بالکل کرتے ہیں ان کا کام، اور میرٹ پہ نہیں ہوتا تو بڑے ان کو پولائٹلی کہہ دیتے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں، پیسر ہم نے بھرتی کی تھی، آئی ایم پوٹنگ اٹ آن ریکارڈ کہ ناٹ ایون ون کانسٹیبل واز ڈن آؤٹ آف میرٹ، ناٹ ایون ون. اور آپ مجھے جانتے ہیں، مطلب ناٹ ایون ون. اور آل کریڈٹ ٹو دی پولیٹیکل کلاس کی کوئی پریشر نہیں تھا. سو یہ بھی ایک مس نومر میں سمجھتا ہوں ہے کہ ہر طرف سے پریشر ہوتا ہے. کام آپ سیدھا کریں، میرٹ پہ کریں، نیت سے کریں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت حد تک بہت سارے مسائل سے بچ جاتے ہیں. اچھا، سیف سٹی کا پروجیکٹ کا ایک لاہور میں شروع کیا گیا، ہم نے دیکھا بھی، لیکن ود دی پیسیج آف ٹائم بہت سارے کیمرے لگے. ابھی ریسنٹ واقعہ گجر پورے کا جو موٹر وے کا ہوا، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ جناب وہ 50-60% تو کیمرے ہی خراب ہیں، اور وہ سیف سٹی کا پروجیکٹ جو شاید اس طرح ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے. ابھی اسلام آباد کے اندر جو سیف سٹی کا ایک کنسیپٹ ہے وہ یہاں پر کس طرح ہے؟ دیکھیے، وین اللہ کے حکم سے آئی واز اپوائنٹڈ ہیئر ایز آئی جی اسلام آباد، تو اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل ہمارے کیمرے تقریباً 1900. تو ایٹ دیٹ ٹائم تقریباً 700 کیمرے کام کر رہے تھے. پھر میں نے سرفراز فلکی صاحب ہمارے ڈی آئی جی ہیں، ان کو ڈی جی سیف سٹی لگایا، اور آج تقریباً 95% کیمرے ہمارے کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے بڑی محنت کی اس کے اندر، اور ہمیں بہت سارے آرگنائزیشنز نے سپورٹ کیا، اور اس کی وجہ سے جو اللہ کا شکر ہے، کیمراز کی جو پہلے شکایات تھیں وہ تقریباً ختم ہو گئی. ایک ایشو ضرور ہے کہ چونکہ یہ لگا 2008-9 میں تھا، اب 8-9 کا اسلام آباد، 2020 کا اسلام آباد، زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ اسلام آباد از دی فاسٹسٹ گروئنگ سٹی آف پاکستان. تقریباً 5% گروتھ ہے اس کی اینیول. بہت ساری سوسائٹیز بن گئی جو 2008 میں نہیں تھیں. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو گو فار ری ایویلیویشن، اور ایک دوبارہ ہمیں سروے کرنا پڑے گا. میرے جو بڑا سیف گیس ہے کہ وی ول نیڈ اراؤنڈ 4,000 to 5,000 کیمراز ان ٹوٹو ان اسلام آباد. اور ظاہر ہے وہ ٹیکنالوجی لیٹسٹ ہوگی تو دیٹ ول بی آف گڈ ویلیو ایڈیشن ٹو اسلام آباد پولیس. قبضہ گروپوں کے خلاف آپ کی کیا پالیسی ہے؟ قبضہ گروپوں کے خلاف جی بالکل زیرو ٹالرنس ہے. یہ ٹارگٹ تھا جب میں ادھر لگا تھا، اور میں ابھی کیبنٹ کو بھی بریفنگ دے کے آیا ہوں. ہم نے قبضہ گروپوں کے خلاف، مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پہلی دفعہ 1800 کنال ان کا جو ہے وہ منجمد کرایا ڈی سی سے. ہم نے 3 MP او میں ان کو ڈیٹین کیا ہے، پرچے دیے ہیں، اریسٹ کیے ہیں. اینڈ یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے چھوٹا موٹا کسی کے 2 پارٹیاں، دونوں کے پاس کاغذات ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کلیشن کو لے کے آئیں اسلام آباد میں اور مجھے میری جگہ سے نکال دیں. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ان اسلام آباد. اور پچھلے کوئی 1.25 سال سے اللہ کے فضل سے کوئی ایسی رپورٹ بھی نہیں آئی. اور یہ بھی دیکھیے کہ یہاں پہ جیسا میں نے شروع میں ہائی لائٹ کیا کہ 6-7 ایونیوز ہیں شکایت پہنچانے کے لیے، اور ہم قبضہ گروپ کی اگر کوئی شکایت آتی ہے وی ٹیک اٹ ویری ویری سیریسلی. آئی ہیو ٹولڈ دا اسٹاف کہ وہ مجھے آپ ذاتی طور پہ بتائیں کہ یہ دیکھیں غلط صحیح ہونا تو بات کی بات، تاکہ وی شوڈ ٹیک امیڈیٹ ایکشن. ابھی کل یہ کہ یہاں پہ واقعہ ہوا ہے، ایک OPF کی سوسائٹی ہے، وی گون ڈاؤن ویری ہارڈ. ہم نے 780 بھی لگایا، اور ہم بالکل بائی دا بک جائیں گے، اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو اینی ریلیکسیشن ٹو اینی ون. اچھا، یہ جو آپ کا سٹاف ہے، یعنی آپ کے ماتحت ہیں، ان کی ٹریننگ کے لیے جیسے ہوتا ہے کہ ایک آف اینڈ آن کوئی نہ کوئی سیمینار، ورک شاپس اور باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ لوگ جی یہ ہم کر رہے ہیں. اور اس کے اندر ہماری سپر جوڈیشری کی بھی کئی دفعہ آبزرویشن آئی ہے کہ انویسٹیگیشن اس لیول پہ نہیں ہے جس پہ ہونی چاہیے، اور میں پارشلی بالکل ایگری بھی سے کرتا ہوں. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اوور ورکڈ فورس ہے، اور چونکہ ایک تفتیش اور لا اینڈ آرڈر فرق نہیں ہے، تو وہی جو آج سب انسپیکٹر ابھی تفتیش کر رہا ہے وہ شام کو لا اینڈ آرڈر سے ڈیوٹی پہ بھی جا رہا ہے. سو وی آر آلسو ورکنگ آن دیٹ کہ سپریشن ہو. لیکن جو بھی ابھی تک ہمارے پاس اویلیبل ریسورس ہے، ہم نے اس کو جوڈیشل کالونی جو
یہ ہے ہمارا جوڈیشل اکیڈمی، اس سے بھی ان کی ٹریننگ کروائی ہے. ابھی کل سے ہمارا سیٹرڈے سے ہر ہفتے کا ایک ٹریننگ کورس چل رہا ہے. جو امپورٹنٹ لائرز ہیں وہ بھی آئیں گے، ریٹائرڈ جج صاحبان بھی آئیں گے، سرونگ جج صاحبان بھی آئیں گے. ان کو ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وی آر گوئنگ ٹو امپروو اٹ. اچھا، جتنا آپ نے بتایا کہ جیسے پولیس کی جو لائف ہے وہ پولیس مین کی، وہ یہ ہے کہ وہ مصروف رہتا ہے ہر وقت، اور شاید اس کی ڈیوٹی آور سے بھی زیادہ اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو آپ لاہور میں تھے تو فیملی کے یقیناً قریب تھے، ایون دین آپ ان کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے. اب اسلام آباد میں ہیں تو فیملی تو ناراض ہی رہتی ہوگی. جی اس وقت بھی ناراض رہتی تھی، آج کل ذرا زیادہ ناراض ہے، بیکاز وہ یہاں پہ چونکہ پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا وپتا پڑ جائے. لاہور میں تو مجھے یاد ہے کہ میں 2-3 دفعہ امی ابو کے جب گیا تو میں ان کے سامنے صوفے پہ ہی سو گیا. اچھا. تو ماں پھر ماں ہوتی ہے، وہ پھر انہوں نے مجھے سونے دیا، پیار بھی کیا، اور وہی حالت ابھی ادھر ہے. لیکن اٹس اے چیلنج، اٹس این آنر serving as the Inspector General, and this is part of the game. تو فیملی کو مناتے کیسے ہیں؟ بھائی محنت ہی کرتے ہیں اور کیا، مان جاتے ہیں بات، بس ان کی مہربانی ہے جی. اچھا، آپ دوسرے پولیس افسران سے ہٹ کے ہیں، آپ پڑھنے لکھنے والے بھی آدمی ہیں، شاعری کا بھی آپ کو جہاں تک مجھے یاد ہے آپ سے میں نے جب پچھلا انٹرویو کیا، آپ بکس بھی پڑھتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، اور جو آپ کہیں کہ انسانی جو بہت ساری ہوتی ہے خواہشیں جو جس کے اندر ہے کہ آپ کا وہ سنتا بھی یہ چیزیں، تو یہاں کوئی ٹائم ملتا ہے آپ کو اپنے لیے؟ دیکھیے یہاں پہ یو نیڈ ٹو انوائنڈ ایز اے پولیس آفیسر. میں اپنے جونیئر کولیگس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی شوق ہو، آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، ہائکنگ کا شوق ہے، آپ کو میوزک کا شوق ہے، آپ کو کسی قسم کا شوق جو اچھا شوق ہے وہ آپ ضرور کریں. ادروائز یو گیٹ سکڈ انٹو دس پولیسنگ ایشوز، بیکاز یہ تو دیکھیں نا 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. سو واٹ آئی ڈو کہ آئی لسن ٹو گڈ میوزک، اور یہاں پہ آ کے ظاہر ٹائم تھوڑا بہت کتابوں کا، چونکہ ٹریولنگ جب لاہور جاتا ہوں تو 4 گھنٹے کی ٹریول ہوتا ہے، تو اس میں پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور دس از ہاؤ یو کیپ بزی. تو اس طرح دوستوں کے لیے وقت نکلتا ہے؟ کم ہے جی، دوستوں کے لیے کم ہے وقت. آلدو آئی ایم اے لاہوریہ، یو نو کہ لاہوریہ تو بائی نیچر ہی آئی تھنک بہت ہی پرو ایکٹیو اور کھلے ڈلے، لیکن یہ تھوڑا سا یہاں پہ دوستوں کو گلا ہے. یہاں کا شہر کیسا پایا آپ نے؟ اٹس اے ونڈرفل سٹی، اٹس دا ہارٹ آف پاکستان. لوگ کیسے ہیں؟ لوگ بہت اچھے، بڑے رسپانسو ہیں، بڑے اچھے ہیں، بہت الرٹ ہیں. اور جب آپ پنجاب سے آتے ہیں تو پہلے آپ کو تھوڑا سا شوق لگتا ہے کہ پنجاب میں جو بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں اور لوگ ریئیکٹ نہیں کرتے، ادھر تو ایک واردات ہو جائے کسی کے گھر پہ تو یو آر آن یور ٹوز. سو وہ شروع میں تو اٹ واز سلائٹلی ٹف، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ وی ہیو بین ایبل ٹو ڈیولپ دس ٹرسٹ. باقی دیکھیے ہر آدمی کو تو آپ خوش کر نہیں سکتے، نہ ہی وہ ایم ہونا چاہیے. اف دا میجورٹی سیز کہ یو آر ڈوئنگ اے سیٹسفیکٹری جاب، تو آئی تھنک یو شوڈ بی ہیپی ود دیٹ. اور کوشش بہتر سے بہترین کی، وہ ایک ارتقاء کا جو معاملہ ہے وہ تو چلنا ہی چلنا ہے زندگی کے ساتھ. اچھا، اس آفس میں بیٹھے ہوئے، آئی جی آفس میں بیٹھے ہوئے یا شہر میں بیٹھے ہوئے، کبھی اس بات کا اب شدت سے احساس تو نہیں ہوتا کہ جناب لاہور لاہور ہے؟ نہیں جی، وہ تو لاہور ہے جی، اس کا تو میں مطلب کافی ملکوں میں گیا ہوں. لاہور تو پھر لاہور ہے نا جی، اس کا تو کیا پھر مطلب لاہور کی گلیاں، لاہور کے لوگ، اور لاہور پھر میں ظاہر ہے آئی واز بورن دیر، آئی واز ریز دیر، میرا سارا سوشل سرکل ادھر، میرا اسکول ادھر، گورنمنٹ کالج ادھر. اب گورنمنٹ کالج کی ریپلیسمنٹ میں کہاں سے لاؤں؟ جو راوین ہونے کا ایک میں تو سمجھتا ایک نشہ ہی ہے. جب آپ اس ہال میں پھرتے ہیں اور آپ نام دیکھتے ہیں، اینڈ آئی واز 15 ایئرز اولڈ سینٹ اینتھنی سے جب میں سینئر کیمسٹ کر کے گیا، تو وہ تو آج بھی مشہور ہوں میں اس اوول کے اندر کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو لاہور ہے، لاہور کا. آئی صاحب، جو آپ کی فورس ہے بہت ساری قربانیاں بھی دیتی ہے اور اس میں لوگ شہید بھی ہوتے ہیں. شہدا جو ہے ڈیفینیٹلی ایک بیٹر ٹریٹمنٹ کے حقدار بھی ہوتے ہیں، چونکہ اس ملک و قوم کے لیے وہ اپنی جان دیتے ہیں. تو آپ بینگ ہیڈ آف اسلام آباد پولیس، ان کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ ریز کیا. میں سمجھتا ہوں کہ شہید جو ہے اس کا ایک ایسا قرض ہے کہ وہ آج اپنا قربان کر رہا ہے آپ کے کل کے لیے. اور اسلام آباد پولیس بھی اس کاوش میں کسی سے پیچھے نہیں ہے. ہمارے تقریباً 52 کے قریب شہداء ہیں جو پچھلے 10 سال میں ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی جو لائن آف ڈیوٹی ہے اس میں سب سے بڑی قربانی دی ہے. وین آئی واز پوسٹڈ ہیئر، تو اس وقت ہمارا جو شہید پیکیج تھا وہ بہت ہی ابیسمل تھا،
اور بڑی مجھے تکلیف تھی کہ اگر IJP روڈ کے ادھر شہید ہو تو اس کو 20 لاکھ روپیہ ملے گا، اور اگر پنجاب میں شہید ہو تو اس کو 2 کروڑ روپیہ ملے گا. سو آئی ریکویسٹڈ دی پرائم منسٹر اینڈ ہی واز ویری کائنڈ کہ انہوں نے پچھلے سال یہ اپروول دے دیا کہ جو ہمارا اب شہدا پیکیج ہے دیٹ از ایکویولنٹ ٹو پنجاب. سو اس سے یہ ہوا ہے کہ دیکھیں شہید چلا جاتا ہے اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے، لیکن جو اس کے لواحقین ہیں ہمارے جو 7 شہدا ہوئے ہیں میرے دور میں، ان کے ہم نے 1.5 کروڑ روپیہ دے چکے ہیں، اور باقی کچھ جو تھوڑی بہت ان کی کمی رہ گئی دیٹ ول بی انشاءاللہ ڈیورنگ دس کرنٹ ایئر ہم پورا کریں گے. اور ان کی جب بیوائیں آئی ہیں میرے پاس تو آپ احسن صاحب سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنا ایموشنل ایک سین ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے یہی بات کی کہ جی جو بھی ہمارا شوہر تھا تو چلا گیا، لیکن اگر یہ پیسے ہمارے پاس نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے. اس کے علاوہ جو بھرتی ہے ان کی وہ ہم نے انشور کی ہے کہ ان کا جو ایک بیٹا یا بیٹی 18 سال سے جو بڑی ایج کا ہو اس کو ہم نے بھرتی کیا ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی میں ہر شہید کے گھر گیا، چاہے وہ سرگودا میں اس کا گھر تھا، ہری پور میں تھا، یا کسی اور جگہ پہ تھا. آئی ہیو گون پرسنلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، ایک آدمی ہے اس نے آپ والی یونیفارم پہنی ہوئی ہے، رینک کا ہی فرق ہے نا. آئی کوڈ بی ون آف دیم. سو ابھی ہمارا ایک یہاں پہ اسلم شہید ہوا تھا اسی چوک پہ، اس کا ہم نے سائن بورڈ بھی لگایا. تو میں اس کے سرگودا جب گیا تو میں حیران ہو گیا کہ وہ اس کے جو فیملی تھی وہ کتنی پراؤڈ تھی اور وہ کتنے خوش تھے کہ جی ٹھیک ہے ہمارا باپ شیر کی موت مرا. حالانکہ اس کے ریٹائرمنٹ میں بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا. اسی طرح ہری پور گیا تو وہاں پہ جو ہمارے شہید کی والدہ تھیں، انہوں نے جب ان کو میں نے فلیگ دیا تو ظاہر ہے بڑا ایموشنل سین تھا، لیکن جو جذبہ تھا اٹ واز انبلیویبل. اور میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا، اپنے اسٹاف کو کہوں گا آپ سے مووی شیئر کریں. آپ صرف اس بچے کی تقریر ہی سن لیں، اس کے بیٹے کی، تو یو ریئلائز کہ اس ملک کو کیا ہو سکتا جس کے بچے جو ہیں وہ اپنے باپ کی شہادت کو ایک فخری انداز میں پیش کریں، اور دل سے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں. دے وانٹ ٹو ڈائی فار دس کنٹری. آئی وانٹ ٹو ڈائی، یو وانٹ ٹو ڈائی. اس ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا تو وی ہیو ڈن اے لاٹ فار دا شہدا، اور انشاءاللہ اور بھی اس سے بہتر. اچھا عامر صاحب ایک کوشچن اس میں ضرور میں ایڈ کروں گا، اس میں چاہوں گا کہ آپ اس کا آنسر کریں. آپ نے اناؤنس کر دیا شہدا کے لیے پیمنٹ کا سب کچھ ہو گیا، لیکن ہم نے کئی جگہوں پر یہ دیکھا کہ وہ چیک ملتے ہوئے انہیں بہت سارے مسائل ہیں، نیچے سٹاف ان کو تنگ کر رہا ہے. اس چیز کو آپ نے کیسے انشور کیا ہے کہ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور یہ مجھے بھی شروع میں کافی آئی لاسٹ مائی ٹیمپر نمبر آف ٹائمس. میں نے اب نہ صرف یہ کہ شہید بلکہ جو ہمارے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں وہ تمام کی تمام ذمہ داری DIG ہیڈ کوارٹر کی. چودھری سلیم ہمارے DIG ہیڈ کوارٹر ہیں، پنجاب سے آئے ہیں ماشاءاللہ، ویری فائن آفیسر. تو انہوں نے بھی اس کو، اور ان کے جو دونوں AIGs ہیں انہوں نے اس ڈیوٹی کو بخوبی جو ہے وہ نبھایا ہے. اور ہر منتھ ہمیں ایک رپورٹ آتی ہے کہ کتنے پینڈنگ کیسز ہیں. شہیدوں کے ساتھ تو ہی از آن ٹچ آن ٹیلی فون. اور جو پینشن کیسز ہیں، ہمارے گریچوٹی کے کیسز ہیں، ہمارے میڈیکل کے کیسز ہیں، وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا when I came here. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ کافی حد تک ریزالو ہو گیا. تو ایز سون ایز وی ریسیو دا فنڈس وی میک شیور کہ جو ان کا رائٹ ہے ان کے گھر پہ پہنچایا جائے. ٹھیک ہو گیا. اپنی فورس کے لیے کوئی پیغام، کوئی میسج؟ فورس کے لیے تو بڑا سمپل ہے جی، وی ہیو ٹو ورک ہارڈ. کہ آپ لوگ ظاہر ہے محنت آپ نے کرنی ہے، دیانت سے کرنی ہے، محنت کرنی ہے، لوگوں کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پہ پورا اترنا ہے. اور جو پہلے سلام پھر کلام ہے وہ پوری ایک فلاسفی ہے. یہ ایسے ہی میں نے آپ کو نعرہ نہیں دیا. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے کسی کو سلوٹ کریں گے عوام کو تو آپ آٹومیٹکلی اس کی عزت کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں آج تک کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ میں نے کسی کو عزت دی ہو اور اس سے مجھے واپس عزت نہ دی ہو. دوسرا ظاہر ہے ایک مشکل نوکری ہے، ٹف نوکری ہے، بٹ ایز یور انسپیکٹر جنرل آئی ایم پراؤڈ آف یو. یو آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. اور اس میں ظاہر ہے بہتر سے بہترین کی ہماری کاوش رہے گی. اینڈ وی آر دا بیسٹ پولیس آف پاکستان اینڈ انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ویری جیلسلی گارڈ دیٹ. اور ہم عوام کی توقعات پہ اور جو بھی ہم سے حکومت کی توقعات ہیں اس پہ پورا اتریں گے. اور رول آف لا اور جو ایک غریب آدمی کی مدد اور یہ انشور کرنا کہ ہر آدمی کو انصاف ملے، وہ ہمارا نصب العین ہے. اینڈ انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ. جی ناظرین، آپ نے IG اسلام آباد عامر ذوالفقار صاحب کی تفصیل سے باتیں سنی. آپ نے بڑی
ڈیٹیل کے ساتھ روشنی ڈالی اسلام آباد پولیس کی جو کارکردگی ہے، اس کا جو کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہداء کی جو قربانی ہے اسلام آباد پولیس کی اس کے اوپر، اور یہ کہ جو نئی تبدیلیاں اسلام آباد پولیس کے اندر لائی گئی ہیں، جو ریفارمز لائی جا رہی ہیں، اور جو اس کی کارکردگی کو بہتر لانے کے لیے آئی جی صاحب جو سٹیپس اٹھا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان اسد ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.